السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا نیا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کی نجات کے لیے مختلف طریقے فرما دیے، بہانے بنا دیے۔ کبھی رمضان المبارک لا کے دے دیا کہ تم نے 11 مہینے گناہ کر کر کے اتنی بڑی گناہوں کی گٹھڑی بنا لی کہ زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا۔ تیرے گناہ پہاڑ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا۔ آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا، پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دی، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تم سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے، مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہ گاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو۔ میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے، میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا
تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر. بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں. حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کی بخشش کر دی جائے. کوئی ہے اللہ پاک جل شانو کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا، آج اس کو معافی عطا کر دی جائے. اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں. مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں. اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے. ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے، اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں. ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دیکھ پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا. یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانو ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے میں دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں. کیوں اللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون. اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر. مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر کھانے دوں آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں. روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا. تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو. میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو. آواز آتی ہے؟ کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو؟ کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہو، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہو، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے. آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
यकीन, खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार पड़ जाओ तंदुरुस्ती देने वाला मैं। अल्लाह फरमाते हैं जालिमों, डॉक्टर पे यकीन है, टीकों पे यकीन है, गोली पे यकीन है, उनके ऑपरेशन पे यकीन है, उनकी दवा पे तेरा यकीन है, मैं खालिक की जात पे तेरा यकीन कोई नहीं। आज मांग तंदुरुस्ती, मैं तुझे सेहत अता करूं। यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी रात परवरदिगार आलम अपनी मखलूक को निदाएं देते हैं, नाम ले लेकर। कोई है फलानी जरूरत वाला, कोई है फलानी हाजत वाला, कोई है जिसकी औलाद ना हो आज मांगे, कोई है जिसको औलाद ने तंग कर रखा हो, मौत की दुआएं मांग रहा हो, आज मांगे, मैं उसे दे के जाऊं। मगर हमारा यकीन नहीं ना, वो यकीन कौन बनाए? ये यकीन बनाने के लिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा। मेरे महबूब जहाँ मेरी मखलूक का यकीन बना, अकीदा बना, इत्क़ाद बना। गर्मी में अगर कोई एक गिलास ठंडे पानी का पिला दे, कितनी दुआएं देता है, हयाती होगी, जिंदगी जीवी, अल्लाह नेक करी, शाला तत्ती वाना लगी, अच्छा अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे। और अल्लाह फरमाते हैं जिसको 80 साल पिलाते हो गए, कभी उसका भी शुक्र अदा किया? सर्दी के मौसम में एक चाय की प्याली कोई पिला दे, अतनिया बोल उठती, ओ मियाँ भला होगी, अल्लाह भला करे तेरा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं 90 बरस हो गए खाते पीते, कभी तेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला। अंदाजा लगाओ वो कितनी बरकतों वाली रात होगी जिसको खुदा बरकतों वाली रात कहे। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, शाबान की 15वीं रात आ गई। बड़ी बरकतों वाली रात है। कौम ने तमाशा बना लिया, बच्चों को लगा दिया पटाखे चलाने पर, बड़े बड़े हाजी नमाजी, बड़े बड़े नेक लोग पड़ गए हलवे शरीफ पे। बाकी दिनों में तो दाल खाकर आदमी को जरा कम नींद आती है, उस दिन जो हलवे की प्लेटें चढ़ाई फिर तो खैर ही खैर है। कौन इबादत करे? हम तो भी अपनी बात करेंगे, तुम्हें मिले ना मिले, मौलवी का हुजरा तो भर ही जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये दस्तूर ही नहीं। बहरहाल हर चीज उलट इस्तेमाल करने की कौम की आदत बन गई, मिजाज बन गया। अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों आ गई बरकतों वाली रात, खड़े हो जाओ, वुजू कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, इबादत कर लो। तौबा वाली रात आ गई, इस्तिग़फ़ार वाली रात आ गई, बख्शिश वाली रात आ गई, और मांगने वाली घड़ी आ गई। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं लोगों होशियार हो जाओ, बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, निजात वाली रात आ गई, बख्शिश वाली रात आ गई, छुटकारे वाली रात आ गई, बरी होने वाली रात आ गई। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। अल्लाह फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने इसी रात में फैसले फरमाने होते हैं। फैसलों वाली रात आ गई।
लोगों को कहते हुए सुना भी होगा और भुगते भी होंगे। पहले मुकदमा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर आखिर में आकर के लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये फैसले की तारीख है, तो उस पर बड़ी कोशिश करके जाते हैं, भाई जरा पहले पहुंचो, फैसले की तारीख। तो शबे बारात फैसले की तारीख है, फैसला होता है। अल्लाह पाक जल्ल शानू फरमाते हैं, लोगों पूरे साल में जितनी रोजी मिलनी है उसका फैसला इस रात में। किसको कितनी रोजी मिलनी है, किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, कितना मुनाफा मिलना है, कितना घाटा मिलना है, पूरे साल का एक एक दाना, एक एक घूंट पानी का, किसी और चीज का लिख दिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी रात में अगली रात तक, अगले साल की इस रात में लोगों को मरना होता है, जितनों की मौत आनी होती है, बजट बनाकर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के हवाले कर दिया जाता है। इस डर से इबादत करना, ये सोचकर कि आज की रात में मुमकिन है मेरा भी उस बजट में मौत वाले में नाम आ गया हो, और अगले साल ये रात पता नहीं मुझे आएगी कि नहीं। क्योंकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों तुम्हें मालूम नहीं दुनिया का निजाम इतना गलत हो जाएगा, माशरा इतना बिगड़ जाएगा, कौम इतनी तबाह हो जाएगी, सुबह को आदमी अच्छा भला मोमिन होगा, मुसलमान होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, मेरी उम्मत इतनी बिगड़ जाएगी, उन्हें किसी चीज की पहचान भी नहीं रहेगी, शनाख्त भी नहीं रहेगी, यूं ही बकवास करके मर जाएंगे। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों कई मर्तबा ऐसा होता है एक आदमी कोठी बनाता है, बंगला बनाता है, लेकिन उसको ये पता भी नहीं होता रुपया मेरा लगना है, बनवाना मेरे जिम्मे है, एक रात का बसेरा भी मुझे इस मकान में नसीब नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बसा औकात ऐसा होता है आदमी अपनी पसंद की जगह शादी के लिए जाता है, लड़की को पसंद करता है, दुल्हन को पसंद करता है, कमार उसको बड़ी प्यारी होती है, शादी के लिए जा रहा है, सेहरा बांधे खड़ा है, बारात तैयार खड़ी है और शादी के लिए जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे उस मालिक की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, हालांकि इन सारी बातों के सिवा उस गरीब को ये पता भी नहीं जिसके लिए कदम कदम पे सीख रहा हूँ, जिसके लिए कदम कदम पे मर रहा हूँ, जिसकी शक्ल देखने के लिए तैयार हूँ, जिसके दीदार के लिए रात दिन मारा मारा फिरता हूँ। शादी भी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी एक आंख से देखना भी, हाथ लगाना भी मेरे नसीब में नहीं। पहले ही मौत आ जाएगी। कितने सालों की बात है, वहां लाहौर रावी रोड पे मैं ठहरा हुआ था, बराबर की एक कोठी में शादी थी, फैसलाबाद बारात गई शादी के लिए, बड़ी धूमधाम, बड़ा गाना बजाना, खाना पकाना, इंतजार हो रहा है वापसी का, दुल्हन आएगी, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ जहेज रखा जाएगा, यहाँ खाना पीना होगा, बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बड़ा इंतजार है, शौक है, नाचना गाना कूद नाच हो रहा है सब कुछ। शाम के 6 बजे बजाय दुल्हन आने के, बजाय जहेज आने के, बजाय जेवर आने के, घर के बमै दुल्हा, बमै दुल्हन, बमै भाई, माँ बाप, 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। कब अल्लाह के कहर से डरोगे, कब तौबा करोगे तुम?
पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं। न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल है। फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ल शान हुई इस रात में फैसले फरमाते हैं। जब फैसले उसने करने हैं तो हमें उसके और करीब हो जाना चाहिए और उसके नजदीक होना जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए और उसके करीब होकर उससे लिपट जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई हुई है, मुख्तलिफ रिवायतों से 3 सहाबा से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लफ्जों से 3 सहाबा से ये रिवायत है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सोए हुए थे। अचानक चुपके से उठे, आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में आया मैं आज बारी तो मेरी थी, पता नहीं किसी और बीवी के यहाँ चुपके से तशरीफ ले गए। मैं बाहर निकली, मैंने देखा दूर जा तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे हो ली। रात का वक्त था, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। हज़रत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली झोली फैलाई, हाथ फैलाए और उम्मत के लिए दुआ मांगनी शुरू फरमाई। फरमाया मैं भी पीछे खड़ी होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहती रही। इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी। हमारी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ दुख गए, मैंने 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ के लिए उठे। कितना मांगा उम्मत के लिए इस रात में। यही रात थी शाबान की 15वीं रात। फरमाती हैं जब वापस होने लगे, चूंकि मैं लड़की थी, मैंने दौड़ तो मैं अपने हुजरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पहुंच गई। फिर आप तशरीफ ले आए तो मुझे फरमाने लगे तेरा सांस क्यों चढ़ गया? ये तो तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे कहीं से दौड़ के आई हो। फरमाती हमारी अम्मा तैयबा ताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाने लगी आका आपकी दुआ में मैं भी तो शरीक थी। आप जो वहां दुआएं मांग रहे थे मग़फ़िरत की, बख्शिश की, तो मैं भी तो शरीक थी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आमीन कह रही थी, फिर आपसे पहले दौड़ कर मैं घर में आ गई। अब अगली बात असल में जिक्र करना चाहता था मैं कि ये है वो रिवायत 3 सहाबा से, 1 सहाबिया से, 2 सहाबा से। फरमाया आयशा मैं कैसे न मांगता, तवज्जो करना, मैं कैसे न मांगता, मैं कैसे न रोता, मैं कैसे ना आजिज़ी करता, मैं क्यों ना रहमत वाली झोली फैलाता। तुझे मालूम नहीं आज की जो शबे बरात की रात है, कबीले कलब के बकरियों भेड़ों के जिस्म पे जितने बाल हैं उन बालों से भी ज्यादा लोगों की आज बख्शीश होनी है। जिस कबीले का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया, उनका अज्जल, उनका रेवड़, उनका गल्ला 10 मील में बैठता था। इतनी बख्शिश, इतनी आम बख्शिश। बाबू बैठे हो मस्जिद में बैठे, यकीन कहता है, दिल कहता है कि हमारा नंबर भी आ गया होगा। जब इतने बाल थोड़े होते हैं बकरी के जिस्म पे, भेड़ के जिस्म पे। लेकिन
جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، بخشش والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم ٹیمیں بن گئے۔ ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی۔ فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں۔ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جلیے لال نگین ہے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، چڑھ ہون مال
خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی سونے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی سونے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں. یہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے. سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں، شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا، پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی. یا تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات ہے، راجہ دیوان کی حکومت ہے. تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں، کاروبار کیا، اچھا کاروبار دکھایا، بے ایمانی نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی، ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا، ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے، بڑے بڑے پنڈت بلائے، سادھو بلائے، جوگی بلائے، سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو، نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ، کتنی طاقت بناؤ، نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا، جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں ہے وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں. مجھے آسمان سے آواز آتی تھی، لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ہاتھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے. دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے. یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی،
یہ کتی ہے بھونکتی رہے، اس کو کسی نے ادب کی ساتھ کہتا ہے، ابھی چھوڑے آپ، ایسے لوگوں سے مٹھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے، آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کرنا۔ چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، خیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا، بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا ہے، ہمارے گھر میں آ کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نے تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا، ارے اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر صحیح بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل گئی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی، وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں، تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جانے تو تاں کیے، ناراض ہو گئے تو تاں کیے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے، اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔
اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ گلے بالوں کی طرح بس سڑتا ہی رہتا ہے تو اس کی بھی نجات نہیں. بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے. عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا. شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا. پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بڑے رہتے ہو. سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج سے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. پڑے کو گیا نا، ایک بڑا بے ایمان ہے. جو سڑکتے وہدا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل. لگا نہیں یار کام ہے، لم دیا نا، یہ کو مفتر پلاؤں گا، کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں. یقین کر، مانگ جو کچھ مانگنا ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں. وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں وہ آ کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں. یہ میرا نظام ہے. شب برات آ رہی ہے، کئی لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے اب کے شاید قاری حنیف کو کا حلوے کو زیادہ جی کر رہا ہے جو 1-2 پہلے شب برات پہ پل گیا. یہ بات نہیں، بلکہ دوستوں کے اصرار پر، اشتیاق پر 2-3 مہینے سے بڑی کوشش ہے انگلینڈ کے ساتھیوں کی، تو میں نے ویزا وغیرہ کاغذات سارے وہاں سے آئے وہ بنوا لیے. انشاءاللہ سوموار منگل والے دن میں 1.5 مہینے کے لیے آپ حضرات سے چھٹی لے کر چلا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین اور دنیا کی شادمانی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کافی سارے ساتھیوں نے اصرار فرمایا، رک کے بھی دیے، بتایا بیمار ہیں. ایک ساتھی کلور کوٹ سے آیا ہوا ہے، اس کی والدہ نستر کالج میں ہے، پتہ نہیں کتنے اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم تیرے قرآن کا واسطہ، تیرے کلام کا واسطہ، الہی تیری بے نیازی کا واسطہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما. مولا کریم کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جن کے یہاں بچیاں ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی اور فرما بردار بنا. یا اللہ جس کے ذمہ قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما. مولا جو ناجائز گرفتار ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی مصیبت کو دور فرما. مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم پہ عمل کی یقین کی توفیق عطا فرما. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا. اہل بیت کا احترام نصیب فرما. یا اللہ شب برات میں جتنی تیری کریمی رحمت کی بارش ہو ہمیں بھی حصہ عطا فرما. رمضان المبارک کا پورا ادب احترام نبھانے کی توفیق عطا فرما.
جتنے بھی میرے خدمت گزار دوست دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی۔ یہ محمد یاسین بھی اور کتنے ساتھی کہتے ہیں کاروباری حال اچھا نہیں، یا اللہ ان سب کو برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ مدرسے کے، مسجد کے، میرے ملک میں غیر ملک میں جتنے بھی خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ میرے سفر کو باظفر فرما، دین کے لیے آنا جانا قبول فرما، اور جو میرے پلے دین کی نعمت کی بات ہو وہاں کے لوگوں کو مستفید فرما، ان میں جو نیکی ہو جو خیر ہو اس سے مجھے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا پر بڑا کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت پیدا کردہ چیزوں میں 4 چیزیں چنی، پھر ان 4 میں سے ایک کا انتخاب کیا اور اسے سرداری کا شرف عطا کیا۔ مثلا فرشتوں میں سے 4 فرشتے منتخب کیے، حضرت جبرائیل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبرائیل کو چنا اور انہیں فرشتوں کی سرداری عطا کی۔ اس طرح نبیوں میں سے 4 برگزیدہ انبیاء کرام کا انتخاب کیا، نبینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبینا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبینا حضرت عیسیٰ مسیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبینا حبیبنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 پیغمبروں میں سے خاتم النبیین، ختم المرسلین، سردار دو جہاں، مالک کون و مکان، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے سرداری تفویض فرمائی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہم کو چنا، اور ان 4 یار برقرار میں سے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام کا سردار منتخب کیا۔ اسی طرح مسجدوں میں سے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور سینا کا انتخاب کیا، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کو تمام مساجد کے سرداری کا شرف عطا فرمایا۔ جنہوں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشورے کے دنوں کو چنا، اور یوم عرفہ کو تمام ایام پر فوقیت دی۔ راتوں میں شب قدر، شب براءت، شب جمعہ، شب عید کا انتخاب کیا، اور ان 4 باعظمت راتوں میں سے شب قدر کو سب سے افضل اور سب سے برتر قرار دیا۔ اسی طرح مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو بزرگ اور حرمت عطا کی، اور ان 4 مہینوں میں سے ماہ شعبان کو دیگر تمام مہینوں پر ترجیح دی۔ اس ماہ کو 11 مہینوں کا سردار بنایا اور اسے پیغمبر کا مہینہ قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ شعبان کو دوسرے مہینوں پر اس طرح بزرگی اور برتری حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے ساتھ معظم لگایا جاتا ہے، شعبان معظم یعنی عظمت والا شعبان۔ شعبان کا لفظ منشعب سے نکلا ہے۔ منشعب کے ایک معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ منشعب کے دوسرے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا، پھیلنا، منتشر ہونا۔ کیونکہ اس مہینے میں تمام تقدیری امور الگ الگ کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہوا۔ اس مہینے کا نام شعبان رکھنے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ پانی کی تلاش میں اپنی وادیوں سے نکل جاتے تھے اور یہاں وہاں پھیل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ اسی سبب سے عرب کے لوگ اس مہینے کو شعبان کہتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ دار کے واسطے نیکیاں شاخ در شاخ ہوتی ہیں، یعنی بے حساب ہوتی ہیں۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ شعبان عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس ایک روایت سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے. بعض روایات کے مطابق آپ شعبان میں پورے مہینے کے روزے رکھتے اور بعض روایات کے مطابق بہت کم روزے سے نہیں ہوتے. آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے اس لیے زیادہ رکھتے تھے کہ آپ فرماتے میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی روبرو میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جس قدر روزے رکھتے اس سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اس سال مرنا ہوتا ہے ان کے نام اسی ماہ میں لکھ دیے جاتے ہیں. اس لیے مجھے یہی پسند ہے کہ جب میرا نام بھی اس فہرست میں لکھا جائے اس وقت میں روزے سے رہوں. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے روبرو میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں. ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان معظم میں آنے والے سال کی پیدائشیں اور موتیں لکھی جاتی ہیں اور سال بھر کا حساب کتاب یعنی ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے تاکہ